عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقال تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کی ایکو نہیں بند ہو رہی، یہ آواز ڈبل ہو رہی ہے، سادی آواز ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، چوتھا سبق ہے حقوق سیریز سے، پانچواں سبق بیوی کے حقوق۔ ہم نے پہلے یہ بات مد نظر رکھی کہ ایک ہی سبق میں میاں بیوی کے حقوق دونوں ہی بیان کیے جائیں، لیکن دونوں کے الگ الگ فرائض، الگ الگ حقوق ہیں، تو اس لیے ان کو ہم نے دو اسباق میں ترتیب دیا ہے۔ دنیا میں انسان کے پیدا ہونے کے بعد جو اس کا سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلے آدمی جو تھے، انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس کا نام آدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بھی بنایا، راہبر رہنما بھی بنایا، اور پہلا انسان بھی بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں ہم نے انہیں پیدا کر دیا، اور ان کو سکون پہنچانے کے لیے، دل لگانے کے لیے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا۔ تو پہلا رشتہ آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا، وہ رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ ماں باپ کا رشتہ اس سے آگے قدم اور سٹیپ میں بنتا ہے، یعنی یہ اتنی اہمیت والا رشتہ ہے، اتنی حساسیت والا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سب کے حقوق کا ذکر کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خواتین میں اس مقام پہ فائز بیوی کے حق کا بھی ذکر کیا۔ وہ اس لیے کیا کہ عرب کے معاشرے میں جن طبقات سے سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی جیسا رویہ برتا جاتا تھا، اس سلوک میں بیوی بھی شامل تھی، اس کے ساتھ بھی انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ سب کو حقوق عطا فرمائے، وہاں پہ بیوی کو بھی اس کے منصب پر حقوق عطا فرمائے۔ یہ بیوی کے حقوق ہیں اور خامند کے فرائض ہیں، یعنی خامند کی ذمہ داریاں ہیں جو اس نے ادا کرنی ہیں، اور یہ بیوی کے حقوق ہیں کہ جن کو ادا کیا جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سورت ہی اس نام سے بیان کرتا ہے، نازل فرماتا ہے، جس سورت کا نام النساء ہے، خواتین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں اس بات کا ذکر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، تم ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو نبی علیہ السلام ہر خطبہ میں تلاوت فرماتے ہیں، اور یہ آیت آج بھی جب خطبہ درس دیں یا خاص طور پہ جمعہ پڑھائیں تو خطبہ مسنونہ میں جو 3 آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں یہ آیت شامل ہے۔
اور یہ سورہ النساء کی پہلی آیت ہے۔ اور آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں آپ سارے مذاہب کا مطالعہ کر لیں، آپ ہندوؤں کے چاروں وید پڑھ لیں، آپ ان کی مذہبی کتابیں پڑھ لیں، آپ یہودی اور عیسائی مذہب میں بائبل کا مطالعہ کر لیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ دونوں کو پڑھ لیں، اس انداز میں آپ ان کی فقہی کتابوں میں بھی خواتین کے حقوق نہیں دیکھیں گے کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے۔ یعنی پہلی آیت اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے پہلے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو۔ ہے کوئی خواتین کے ایسے حقوق بیان کرنے والا مذہب؟ کیونکہ خواتین کے حقوق کے نام پر دنیا میں بڑی NGOs قائم ہیں اور ان کا سارے کا سارا ملبہ اور نشانہ وہ مذہب اسلام ہے اور اسی پہ گرتا ہے۔ حالانکہ جس انداز میں ایک عورت کو ڈیفائن کر کے، اس کی وضاحت کر کے، اس کے حقوق کا ذکر کیا اسلام نے، قرآن نے، نہ کسی مذہب نے کیا ہے، نہ کسی دین نے کیا ہے، اور نہ ہی ان کے مذہبی لٹریچر نے، کتابوں نے کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہاں پہ ایمان والے مخاطب نہیں ہیں، صرف مسلمان مخاطب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ سب کو مخاطب کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، کافر بھی سنیں، عیسائی بھی سنیں، جو آدم کے بیٹے ہیں، جو انسانوں میں آتے ہیں، اللہ سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے رب سے۔ وہ رب کون ہے؟ الذی، وہ ذات، خالق، جس نے پیدا کیا، کم، تمہیں، اے انسانوں تم ڈرو اللہ سے جس نے خالقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، نفس جان اور واحدہ ایک، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ انسان کی انتہا آج سے لے کر یا قیامت تک جتنے آئیں گے، آپ ان سب کو آخری انسان سے پیچھے چلتے جائیں تو آپ کو انتہا پر بنیاد میں ایک جان ملے گی جس کا نام آدم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس سے پیدا کیا اس نے، زَوْجَهَا، اس کی بیوی کو۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ اب یہ بیوی کیسے پیدا ہوئی، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کی پسلیاں ہیں نا، یہ جو سب سے ٹیڑھی پسلی ہے، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا۔ دونوں ہی انسان کے ریگولر روٹین میں جو پیدائش کا سسٹم ہے، دونوں ہی اس سے الگ تھے۔ آدم بھی اس سے الگ تھے، ہوا بھی اس سے الگ تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب عیسائیوں کو جواب دیا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ ہے، اور وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں یہ تصور ہی نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور جسے عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا سمجھ نہیں آتا، وہ مثال لے لے آدم کی، اس کو تو اللہ نے بغیر ماں باپ کے ہی پیدا کیا تھا۔ جو اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی لیے عورت چونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مزاج میں بھی کچھ ٹیڑھ پن رکھا ہے۔ اب بندہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح میں کام کرتا ہوں، میں تو بڑا ذمہ دار ہوں، بڑا ذمہ دار آدمی ہوں، میں کام کرتا ہوں، بڑے وقت پہ کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میرے اصول و ضوابط ہیں، میرے ملازم، میرے نوکر، میرے ساتھ کام کرنے والے ایک منٹ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اب وہ بیچارے یہی اصول و ضوابط اپنی بیوی پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ سیدھے ہو سکتے ہیں،
آپ کے ملازم سیدھے ہو سکتے ہیں، آپ کی ملازمت میں کام کرنے والی خواتین سیدھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ حق زوجیت نہیں ادا کر رہی، وہ پیسے کے لیے ایک محنت اور مزدوری کر رہی ہیں۔ لیکن جب یہ خاتون اس لائن پہ آئے گی کہ یہ کسی کی بیوی بنے اور اپنے فرائض ادا کرے، تو فرمایا اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھ پن ضرور ہوگا، کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ بیٹھے گا۔ یعنی کوئی چیز جس میں لچک بھی نہ ہو یا لچک کم ہو اور وہ ٹیڑھی ہو، آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں، زور لگائیں سیدھی تو نہیں ہوگی، لیکن کڑک کی آواز آئے گی اور یہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا اس کا ٹوٹنا طلاق ہے، تو لہذا حکمت کے ساتھ اپنی بیوی کو پیش آمدہ مسائل میں حل پیش کرنا چاہیے، نہ کہ آپ سیدھا کرنے کے چکر میں طلاق دے بیٹھے۔ فرمایا وَبَسَّا، اور پھر پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالن کثیرا، بہت سارے مرد، ونساء، اور بہت ساری عورتیں۔ فرمایا یہ دونوں تھے۔ اب یہ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح ہو گیا جنت میں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا میں بھیجا، نکالے گئے، دنیا میں آئے، تو آدم علیہ السلام صبح بیٹا پیدا ہوتا تھا، رات کو بیٹی پیدا ہوتی تھی، یہ ہمارے ہاں بات مشہور ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں انسان اور انسان اور انسان چلتے چلتے نسلیں آباد ہو گئیں، یہ بات غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، آدم اور حوا کے پیدا ہونے کے بعد ایک فطری سسٹم ہے، اس فطری سسٹم میں جو پیریڈ اور ٹائم ہے پیدائش کا، وہ آج بھی وہی ہے، وہ پہلے بھی وہی تھا، اور اس میں اگر تھوڑی سی کمی بیشی ہوئی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی، اور باقی سب انسانوں کے لیے آدم کی اولاد سے ایک پہلے بیٹے سے لے کر بچے سے لے کر آخری تک وہ یہی سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ہم نے ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کون رب؟ الذی، وہ، تساءلون بہ والارحام، کہ جس کے واسطے تم سے سوال کیا جائے گا، رشتہ داریوں کے بارے میں بھی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، پورا نگران، نگہبان۔ اب اللہ تعالیٰ آغاز میں بھی کہتا ہے تم اللہ سے ڈرو، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی ابتدا بتا دی۔ دیکھیے آج تک سائنس اس بات پر آج بھی مختلف اقوال رکھتی ہے۔ مختلف اقوال کیسے ہیں؟ آج تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ انسان پیدا کیسے ہوئے۔ کسی نے کہا کہ انسان بندر تھا اور بندر سے چلتا چلتا انسان بن گیا۔ کسی نے کہا کہ دنیا میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس سے انسان بن گیا۔ آج تک بیچارے سائنسدان، سائنس کا علم رکھنے والے اور ان کو پڑھنے والے، وہ اسی مخمصے کے اندر ہیں، وہ یہی تھیوریز پڑھتے رہتے ہیں، وہ اسی میں ٹکرے مارتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو خالق، مالک، کریٹر ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا، اور اس نے ایک جملے میں، ایک آیت میں بتا دیا۔ اور یہ تھیوریز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ پہلے آدم کو کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو کیا، اور اس کے بعد میں نے یہ سارا جہان آباد کر دیا، اور جہان بھی ایسا آباد کیا، کاریگر بھی اللہ ایسا ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں انسان، آج دنیا کی آبادی 7.5 ارب ہے، اور تقریباً 2 ارب ان میں سے مسلمان ہیں۔ 7.5 ارب آبادی میں انسان ایک دوسرے سے نہیں ملتا، مزاج ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا، رنگ ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ کیسا اللہ کاریگر ہے! ایک بندہ ایک چیز بنائے، لوگ اس کی کاپیاں تیار کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں نقل ہو جاتی ہے، کوئی اپنی طرف سے نئی ایجاد نہیں کر سکتا، مگر میرے رب نے ایک انسان سے اربوں انسان ہر دور میں پیدا کیے، اربوں آئے، اربوں گئے، اربوں ہیں، اربوں جائیں گے، اربوں آئیں گے، لیکن ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہ بنانے والا اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا۔
جو آج تک ان کافروں، یہودیوں، ملحدوں سے حل ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا مسئلہ ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بڑے ہیں، آپ حاکم ہیں، کیونکہ مرد سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، تو جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑے دل والا ہوتا ہے، بڑے حوصلے والا ہوتا ہے، اسے ہر میدان میں، ہر موڑ پہ بڑا ہونے کا احساس بھی ہونا چاہیے اور اسے بڑا ہونے کا ثبوت بھی پیش کرنا چاہیے۔ جن گھروں میں بھائی، بڑا ہونے کا احساس رکھے اور بڑا ہونے کا ثبوت پیش کرے، وہاں کے حالات اور ہوتے ہیں۔ اور جہاں پہ نہ بڑے اپنا احساس کریں، نہ چھوٹے بڑوں کا بڑا ہونے کا احساس کریں، وہاں کے حالات اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی ہمیں بات سمجھاتا ہے کہ انسان سے، مرد سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا، اور اختتام کرتے ہوئے اللہ پھر کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تم پر ایک اس نے کیمرہ لگا کے رکھا ہے، ہر وقت تمہاری مووی بن رہی ہے، وہ ہر چیز جان رہا ہے۔ بیویوں سے خیال کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے چلنا، کل تم نے اللہ کی عدالت میں جواب بھی دینا ہے۔ پہلا قائم ہونے والا رشتہ انسانوں کا میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے عرب کے قبائل میں یہ بہت زیادہ مسئلہ تھا، عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خواتین کو حقوق بھی دیے، اور آپ دنیا سے جاتے جاتے جو آپ نے آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کا، آپ نے وہاں پہ یہ بات کہی، فرمایا لوگوں، اللہ سے عورتوں کے بارے میں ڈرنا، عورتوں کے بارے میں ڈرنا، 3 بار کہا عورتوں کے بارے میں ڈرنا، کہا یہ تمہاری زرخیز لونڈیاں نہیں ہیں، تم نے پیسہ دے کر ان کے والدین سے ان کی خریداری نہیں کی، بلکہ تم نے اللہ کے نام پر ان کی عزت کو حلال کیا ہے۔ وہ اللہ کا نام کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے حرام تھی، دیکھنا بھی حرام تھا، چھونا بھی حرام تھا، ہر طرح کا تعلق حرام تھا۔ بس مولوی صاحب نے 4 لائنوں کا خطبہ پڑھا، اللہ کا نام لے کر ایک لفظ بولا، کیا تمہیں یہ رب کے نام پہ اتنے حق مہر پہ قبول ہے؟ تم نے جواب میں کہا ہاں، اللہ نے اپنے نام پہ سب کچھ اس کا تمہارے لیے حلال کر دیا۔ وہ جو 1 منٹ پہلے حرام تھی کیا ہو گئی؟ بولیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنا، یہ تمہاری لونڈیاں نہیں ہیں، سرخیز غلام نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نام پہ تم نے ان کو حلال کیا ہے۔ آج ہم پازیٹیو ہو کے بیٹھے ہیں یہاں پر، میں خواتین کی طرف داری کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، سیدھا سیدھا قرآن پڑھیں گے، اور جو تعلیمات ہیں وہ اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے یہ اللہ کا پیغام سینے میں اگر ہم بسا لیں تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کل قیامت والے دن ہم عند اللہ بری ہو جائیں گے، اور دنیا میں اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے محفوظ رہیں گے، اللہ سے ہم ڈریں گے، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو اللہ آخر میں کہتا ہے تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تمہارا نگران ہے، نگہبان ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات، نکاح، یہ تعلق، یہ جو رشتہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ سورہ الروم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، وہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ بات کہی تھی کہ سورہ الروم میں اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، اللہ نے بڑے پیارے دلائل دیے، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیاں، یہ ان میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم، کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری جانوں سے، ازواجا، تمہاری بیویاں۔ آدم علیہ السلام کی حالانکہ جان سے بیوی پیدا ہوئی تھی، لیکن اللہ نے سب کو ہی مخاطب کر دیا، کہا ہے مردو تمہاری جانوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں پیدا کی، مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف آرام حاصل کرو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، 2 لفظ آتے ہیں قرآن میں، ایک ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، إِلَى، اور ایک لفظ آتا ہے لِتَسْكُنُوا عِنْدَ۔ عِنْدَ جہاں پہ آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس رہنا، یعنی کسی کی جگہ پہ رہنا، کسی کے جسمانی طور پہ جا کر کسی کے مکان میں رہنا۔
اندہ کا یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن جب آتا ہے نا الا لتسکنوا الیہا، اس کا مطلب ہوتا ہے روحانی طور پہ کسی کے پاس رہنا، جسمانی طور پہ نہیں بلکہ روحانی طور پہ کسی کے پاس رہنا، قلبی طور پہ رہنا، دل کسی کو دے دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے بیویاں پیدا کی لتسکنوا الیہا، تاکہ دل اور دماغ کا جو سکون ہے، جو راحت ہے، بندہ سارا دن پریشانیوں میں مصروف ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس آ کے سکون حاصل کرو۔ اس سے مراد روحانی قلبی سکون ہے، یعنی انسان چلا تو جاتا ہے لیکن اس کا دل، اس کی کیفیات ایک پاکیزہ حلال محبت والے نکاح کے رشتے میں اس کی بیوی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ جب وہ گھر میں آتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور بنایا اس نے تمہارے درمیان مَوَدَّةً، محبت، دوستی، وَرَحْمَةً، اور مہربانی، یعنی یہ جو تمہارا رشتہ ہے یہ دوستی پر بھی ہو اور مہربانی والا بھی ہو، یعنی محبت کے ساتھ ساتھ نرمی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رحم کرنا، اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون تب ہوگا جب دوستی ہوگی اور جب مہربانی ہوگی، ایک دوسرے سے شفقت کرنا، معاف کرنا، جب آپ کا یہ آپس میں معاملہ ہوگا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لَآيَاتٍ، بہت ساری نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے بات کہی ہے نا اس آیت میں کہ اللہ نے سکون کے لیے یہ رشتہ بنایا، پھر دوستی رکھی، پھر محبت مہربانی رکھی، فرمایا لوگوں اس میں نشانیاں ہیں، آپ ذرا سوچیں، غور و فکر کریں، اس میں نشانیاں ہیں۔ اور یہاں پر بہت سارے محدثین اور مفسرین نے یہ بات کہی کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ دوستی اور مہربانی اسی صورت میں آتی ہے جب نکاح ہوتا ہے، اور جب نکاح نہیں ہوتا، زنا کے اور غیر شرعی آپس میں تعلق ہوتے ہیں، تو محدثین فرماتے ہیں تب کبھی بھی دوستی اور شفقت نہیں آ سکتی۔ جو بندے بھی عشق میں، بے حیائی میں، فحاشی میں، غیر شرعی نکاح سے پہلے کسی غیر محرم سے تعلقات رکھتے ہیں، محدثین کہتے ہیں نہ ان میں کبھی سچی دوستی ہوگی، وفا ہوگی، اور نہ ہی مہربانی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے ان رشتوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بالکل سچ کہا، آج جتنی بھی کورٹ میرج ہوتی ہے سب کا انجام اچھا نہیں ہوتا، نہ ہی وفا ملتی ہے دوستی اور نہ ہی مہربانی۔ پتہ چلتا بھی وہ اسے قتل کر گیا، وہ اسے قتل کر گیا، اس نے اس پہ پرچے دے دیے، 2-4 دن کا کھیل تماشا تھا، بعد میں ختم ہو گیا۔ تو محدثین فرماتے ہیں یہ دوستی اور مہربانی نکاح کی صورت میں آتی ہے۔ نکاح ایسا رشتہ ہے کہ جب نکاح کے ذریعے کسی کی عزت کو حلال کیا جائے تو اللہ رب العالمین دوستی، مہربانی یہ آٹومیٹکلی رشتوں کو عطا کر دیتا ہے۔ وہی شوہر اپنی بیوی کے لیے جان بھی دیتا ہے، اولاد کے لیے مال بھی دیتا ہے، وہ ان کو کانٹا بھی چبھنے کا روادار نہیں ہوتا، وہ ان کے لیے محبت اور پیار کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ان کا حق اور ہمارا فرض، وہ ہے کہ حق مہر اور نفقہ کی ادائیگی۔ خواتین کو جب نکاح کرتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ نے حق مہر مقرر کیا۔ حق مہر جو ہے یہ دینا ضروری ہے، فرض ہے۔ ہاں اگر عورت خوشی سے معاف کر دے تو الگ بات ہے، پریشر میں نہیں، یا بندہ دھوکے سے نہیں کہ آج یہ حق مہر معاف کرے اور کل میں دھوکہ کر کے اس کو طلاق دے دوں، یہ نہیں۔ حق مہر عورت کا حق ہے، اور یہ ایسا حق ہے کہ جو بندہ ادا نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نکاح نہیں کرتا، بلکہ وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ حق مہر بہت ضروری ہے۔ اب اس کی لمٹ قرآن اور حدیث میں کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں سے نکاح کیا اور 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ کسی کو حق مہر نہیں دیا۔ 12 اوقیہ 1.25 کلو چاندی، اس دور میں چونکہ چاندی کے سکے تھے تو 1.25 کلو چاندی، اس سے زیادہ آپ نے حق مہر نہیں دیا۔ اب یہاں پہ 1 تولہ چاندی کتنے 100 روپے کی ہے؟ 700، 750، 800 روپے تک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ تقریباً 7,000 70,000 اور آپ 70,000 سے کچھ اوپر کر لیں، یعنی 1 لاکھ 1.25 روپے تک یہ قیمت جاتی ہے۔ 1.25 روپیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے دور میں حق مہر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی کہ جب مسلمانوں کے پاس بڑا مال آ گیا نکاح کے موقع پر زیادہ سے زیادہ حق مہر، تو آپ نے پابندی لگائی بھائی زیادہ حق مہر نہ دو۔ تو ایک عورت کھڑی ہوئی یا ایک صحابی نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں لگائی آپ بھی اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ ہمارے معاشرے میں ایک ظلم پایا جاتا ہے، وہ ظلم کیا ہے کہ ہمارے کچھ بھائی تو حد سے زیادہ ہیں اور کچھ حد سے کم ہیں۔ شادیوں پہ کروڑوں روپیہ لگتا ہے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے، اور جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں دے دیں 32.25 روپے۔ یہ چونکہ ہمارے جو بھائی ہیں حنفی، ان کی فقہ کی کتابوں میں کم سے کم مقدار لکھی ہوئی ہے 32.25 روپے، وہ جو قیمت بیان ہوئی ہے وہ آج کے 32-33 روپے بنتے ہیں، تو کہتے ہیں 32.25 روپے حق مہر دے دیں، 32.25 روپے۔ تو یہ بھی مذاق ہے اس کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ استطاعت کے مطابق حق مہر دیں، اور میں تو اکثر نکاح پڑھاتا ہوں تو نکاح کے موقع پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی حق مہر کتنے ہیں، میں پوچھتا ہوں جی 5 لاکھ لکھ دو، بھائی لکھو نہیں، یہاں پہ ادا کرو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ برادری موجود ہوتی ہے، اب یہ ناک نہیں کٹوانا چاہتا، استطاعت اس میں ہوتی نہیں ہے، اب ہوگا کہ اللہ محلہ ان کی بعد میں لڑائی ہوگی، وہ کہے گی میرا حق مہر دے، یہ کہے گا نہیں دینا معاف کر۔ تو بھائی اپنی برادری کے چکر میں، نام اونچا کرنے کے چکر میں آپ ہی اپنے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ جتنا آپ کی استطاعت میں ہے، 2,000 ہے، 10 ہے، 10 لاکھ ہے، 1 کروڑ روپے ہے، جو آپ دے سکتے ہیں آپ موقع پہ ادا کریں۔ جو آپ کی استطاعت ہے یا جو بعد میں دے سکتے ہیں وہ لکھوا دیں، کیونکہ یہ دینا فرض ہے۔ اور کم سے کم مدت بھی شریعت نے بیان نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا، آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ پیغمبر کا خاصہ ہے، اس کا نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے 1 بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا، آپ نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی مجلس میں تھے، کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی میرا نکاح کر دیں۔ آپ نے کہا حق مہر ہے؟ اس نے کہا حق مہر تو اللہ کے نبی آپ بات کرتے ہیں، یہ جو میں نے دھوتی باندھی ہے، قمیض بھی نہیں تھی، صرف ایک چادر تھی، کہا یہ جو میں نے باندھی ہے صرف یہ میرے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ لینی ہے تو آدھی اس کو دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا آدھی تیرے کام کی نہیں رہے گی، تو کیا لے گا؟ کہا چلو ایسا کرو، اپنے گھر میں جاؤ، التمس تلاش کر، چاہے لوہے کا چھلا مل جائے۔ اب لوہے کے چھلے کی انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ کہا جاؤ وہ لے یار، کچھ تو لے کے آؤ، حق مہر مقرر کرنا ہے۔ وہ گیا، اس کو یہ بھی نہ ملا، واپس آ گیا۔ نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی مجھے تو نہیں ملا۔ اب یہ غم زدہ ہو کے چل پڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں اسلام نکاح کو آسان کرتا ہے، جس معاشرے میں نکاح آسان ہوتا ہے وہاں زنا نہیں ملتا، اور جہاں نکاح مشکل ہوتا ہے وہاں پہ زنا آسان ہوتا ہے اور سستا ہوتا ہے۔ آپ نے سوچا کہ بھی یہ جا رہا ہے، اس کو نکاح کی ضرورت ہے، عورت کو دیکھ بھی لیا، اس نے ارادہ بھی بنا لیا، اب یہ شیطان لازماً برائی کی طرف اس کو راغب کرے گا۔ آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن آتا تجھے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے فلاں فلاں صورتیں آتی ہیں مجھے۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ اگر میں قرآن کو حق مہر بنا دوں کہ یہ بدلے میں یہ قرآن تجھے یاد کروا دے تو تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اس نے نہیں سوچا کہ اللہ کے نبی اس کے پاس مکان ہے کہ نہیں، جاب ہے کہ نہیں، سیلری کتنی ہے، خرچ اٹھائے گا کہ نہیں، مجھے منتھلی یہ دے گا کہ نہیں، وہ دے گا کہ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ قرآن پہ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟ کائنات کا پیغمبر میرا نکاح پڑھا رہا ہے۔ یہاں پہ کوئی بڑا آدمی نکاح پڑھا دے نا، امیر محترم پروفیسر حافظ سعید صاحب کسی کا نکاح پڑھا دیں تو لوگ کہتے ہیں بھی حافظ صاحب آئے تھے نکاح پڑھا، اعزاز کی بات ہے نا۔ کوئی نیک آدمی، کوئی اللہ کا ولی، کوئی بڑا آدمی آ کے نکاح پڑھا دے، اور اس کی عزت کے کیا کہنے کہ جس کا نکاح جناب محمد الرسول اللہ، کہ جن کا نکاح اللہ پڑھائے اور وہ نکاح دنیا میں اپنے امتی کا پڑھائے، تو آپ نے اس کا نکاح کر دیا۔ کوئی فکر نہیں رزق کہاں سے آئے گا، کہاں سے ملے گا، کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے۔ اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ نکاح کر،
اللہ نے یہ ذمہ داری والدین کی لگائی ہے کہ بچے بالغ ہوں، کچھ سمجھ بوجھ کے قابل ہو تو نکاح کر، اس میں دیر نہ کر، باقی ذمہ داری باقی دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو حق مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورتوں کو بنا دیا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے معاشرے میں ہمارے ایک مفتی ہیں پروفیسر عبدالستار حماد، نام سنا ہوگا آپ نے، اور ان کا فتاویٰ صاحب الحدیث ہے، میاں چنو سے ان کا تعلق ہے۔ حافظ صاحب ایک دن مجھے کہنے لگے ان کی شادی ہوئی مولانا یوسف صاحب جو راجووال والے ہیں، عبید الرحمن محسن صاحب کی بہن سے۔ حافظ عبدالستار صاحب فرمانے لگے، مجھے کہنے لگے میری شادی بلا کیسے ہوئی تھی، رشتہ دیکھنے کے لیے آئے میرے والدین، تو حافظ یوسف صاحب نے فرمایا کہ میری سب سے بڑی بیٹی ہے اور قرآن یاد کر رہی ہے، کچھ پارے رہ گئے ہیں، مجھے دنیا کا لالچ نہیں ہے، آپ کا بیٹا بھی حافظ ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ حق مہر میں یہ بقیہ پارے رکھ لو، شادی کے بعد یہ اس کو یاد کروا دے۔ حافظ صاحب کہنے لگے کہ ہم نے قبول کر لی۔ کیا نیک لوگ تھے یہ، کیسے نیک لوگ دنیا سے گزرے اور موجود ہیں۔ کہا کہ اسی بات پہ ہماری شادی ہو گئی۔ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو بقیہ قرآن یاد کروایا اور میرے 8 یا 9 بیٹے انہوں نے مجھے بتائے، مجھے کہتے ہیں سارے میرے بیٹے بیٹیاں بھی حافظ ہیں اور میری بیوی نے ان کو حفظ کروایا ہے۔ پیارے بھائیو، آج بھی یہ مثالیں موجود ہیں۔ تو حق مہر کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا، اور تم ادا کرو، النساء، خواتین کو، عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، صدقاتہن، ان کے حق مہر، نحلا، خوشی کے ساتھ۔ اور جس خوشی سے تم نے رشتہ دیکھا، جس خوشی سے تم نے تیاریاں کی، جس خوشی سے تم بیٹھ کے قبول کر رہے تھے، اب بعد میں اسی خوشی کے ساتھ تم دل کی خوشی کے ساتھ خواتین کو ان کا جو حق مہر تم نے طے کیا ہے وہ ادا کرو۔ فَإِن تِبْنَا، پس اگر وہ خوش ہو جائیں، لَكُمْ، تمہارے لیے، عَن شَيْءٍ مِّنْهُ، کہ وہ کوئی چیز چھوڑ دیتی ہیں، نفساً، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، فَكُلُوهُ، تو تم پھر اس کو کھا لو، ہنیئا مریئا۔ اللہ کہتا ہے یہ بڑا مزیدار کام ہے، خوشگوار ہے کہ جب بندے کی بیوی اسے حق مہر معاف کر دے پھر وہ پیسہ کھاتا ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب بیوی دل سے معاف کر دے، دل سے۔ بعض لوگ دھوکہ کرتے ہیں، پہلے جائیدادیں بھی لکھ دیتے ہیں، بھئی آپ نہ لکھیں، شادی کا موقع ہے، اگر انہوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ بھئی اتنے لاکھ دو، اتنے لاکھ حق مہر رکھو، آپ کو پتہ ہے آپ دے نہیں سکتے، لا محالہ بعد میں طلاق تک نوبتیں آئیں گی، لڑائی ہوگی، آپ اسی ٹائم انکار کر دو۔ ضروری تو نہیں ہے رخصتی ہو، نہیں نکاح ہوتا تو نہ ہو، لیکن بعد کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں، شریعت کی اس بات پہ عمل کر کے کہ خواتین کو ان کا حق مہر ادا کرنا یہ لازمی ہے اور یہ سب پہ فرض ہے۔ اس کے بعد حق ہے، ہمارا فرض ہے حسن سلوک، ہم خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ، اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ فَإِن، پس اگر، کَرِہْتُمُوهُنَّ، تم ان کی کوئی چیز ناپسند کرو، فَعَسَىٰ، تو شاید، ان تکرہوا، کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، شیئا، کچھ بھی، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور بنا دے اللہ تعالیٰ، فیہ، اس میں، خیراً کثیرا، بہت بڑی بھلائی۔ وَعَاشِرُوهُنَّ، اور تم رہو، بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اچھے طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ رہو۔ اب یہ اچھا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سے بہتر وہ نہیں ہے جو اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا ہے، بہتر وہ نہیں ہے کہ جس کی جماعت میں بڑی اچھی ریپیوٹ ہے، بہتر وہ نہیں ہے کہ جس کے دوست کہیں یار یہ بڑا ہی اچھا ہے۔ فرمایا نہیں، بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ نے کہا بات کرتے ہو کہ دلیل پیش کروں، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوں، جاؤ جا کے سوال کر لو۔ سوال کرنے والوں نے پوچھا، اما عائشہ سے پوچھا، حفصہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ کے نبی کا گھر میں آپ کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ فرمایا گھر کے کام خود کر لیتے، کئی مرتبہ کاموں میں ہاتھ بٹا دیتے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھیں، سو جاتی، آٹا پڑا ہوتا، بکری آتی کھا لیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہ کرتے، کوئی نقصان ہوتا مسکرا پڑتے، کوئی لان تان نہیں، دنیا کی چیزوں کے آگے کوئی رشتوں کی تباہی بربادی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ فرمایا کہ بہتر تم میں سے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اب اس میں گھر والوں میں بیویاں بھی ہیں، والدین بھی ہیں، سارے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ باہر تو ان کا اخلاق بھی بڑا اچھا ہے، جی جی کرتے ہیں، اور بڑے جناب بہت ہی اچھا مزاج ہوتا ہے، لیکن والدین سے ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے ابھی آسمان سے کوئی بجلی گر پڑی ہے ان پر۔ تمیز، اخلاق، سارے دائرے ختم ہو جاتے ہیں، اور باہر 2 منٹ میں دوست کا فون آ جائے اور بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اور بھائی جہاں پہ باہر غصہ پہ قابو کرتے ہیں، والدین کے آگے، اپنی بیوی کے آگے، اولاد کے آگے آپ غصہ پہ قابو کریں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ ان کا نفقہ ادا کرنا، خرچہ ادا کرنا۔ خرچ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ مردوں کو حاکم بنایا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ کہتا ہے مردوں کو ہم نے فضیلت دے دی، درجے میں بلند کر دیا۔ اللہ کس وجہ سے؟ کہا وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کی وجہ سے جو پیسہ دیتا ہے اس کا رتبہ ویسے ہی بلند ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو درجہ دے دیا۔ خواتین کا کام محنت کرنا، مزدوری کرنا، ہاں حالات اجازت دیں، تقاضا ہو، خاوند کی اتنی انکم نہیں، وہ پڑھی لکھی ہے، سلائی کڑھائی کا ہنر جانتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ جائز دائرے میں رہ کر محنت کرے، کما سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بیسک ذمہ داری یہ مرد کی ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے اپنی خواتین کے ساتھ رہیں، ان کے کام کاج میں ان کے ہاتھ بٹا دیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، اگر گھر میں ہمارے بیٹے یا ہمارے بھائی وہ اپنی بیویوں سے کوئی کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹا بھی دیں تو ہم اسے مذاق بناتے ہیں، ہم ان کا تماشا بناتے ہیں، گھر میں طنز کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی والدین اپنی اولاد میں، بہن بھائیوں میں اگر اس طرح کوئی بیوی کا ہاتھ بٹائے، کوئی گھر کا کام کرے، وہ اس کا مذاق کرتا ہے، وہ نبی کی سنت کا مذاق کرتا ہے۔ ہمارے ہاں لڑائیوں کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بندہ بیچارہ ڈرتا ہے، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے کہ اگر میں کام کرتا پکڑا گیا تو میری عزت نہیں رہے گی معاشرے میں، کیونکہ کر تو بہت بڑا گناہ رہا ہے۔ گناہ یہ ہے کہ بیوی کا ہاتھ بٹا رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے نا معاشرے کی نظر میں، حالانکہ قرآن کی نظر میں ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ اگر قرآن اور حدیث کی یہ آیات اور یہ اسباب تربیت میں شامل ہو جائیں تو جو معاشرتی اور خاندانی مسئلے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے 80% مسئلے ویسے ہی ختم ہو جائیں، کیونکہ وہ سارے جہالت پہ مبنی ہیں، وہ قرآن، حدیث اور پیغمبر کی سیرت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بس اگر تم ان کو کوئی چیز ان میں سے بری جانو، ناپسند کرو، تو اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو تمہیں ناپسند ہوں، لیکن اللہ نے ان میں بڑی خیر رکھی ہے۔ اب اس آیت کا دو اس کے ترجمے، مفاہیم اور مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، کہ اگر تمہیں اپنی بیوی میں کوئی چیزیں ناپسند لگیں، یہ چیزیں فحاشی اور یعنی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، کردار پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کیونکہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر اپنی بیویوں کو سورہ نور پڑھ لیں، کوئی غلط فحاشی اور یعنی میں دیکھیں، پھر پاکیزہ مرد کا اس کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، پھر اچھے طریقے سے اسے طلاق دے دو اور اسے رخصت کر دو، اس پر کمپرومائز نہیں ہے، کردار پہ نہیں ہے۔ یہ معاملات ہیں ان کی ذمہ داریوں پہ، کھانا لیٹ پک گیا، کپڑے نہیں ملے، یہ کام نہیں، وہ کام نہیں، یہ مسئلے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنی بیوی میں اگر کوئی ناپسند چیز دیکھتا ہے، کمی دیکھتا ہے، فرمایا اس کی خوبی کو دیکھ لے، خوبیاں بھی ہوں گی۔ جب کمیوں اور خوبیوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو لازماً اچھے لوگوں کی اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں اور برائی، کمی کوتاہی کم ہوتی ہے۔ فرمایا اچھائیوں کو دیکھ کر انسان اسے پسند کرتا ہے اور پھر اس پر کمپرومائز کر لیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہتری رکھی ہو۔ دوسرا اس کا مطلب کہ اگر اس میں تم کوئی کمی دیکھو، کمی اس درجہ کی ہو کہ طلاق تک نوبت آ جائے،
تو ہو سکتا ہے اس طلاق کو دینا تو نہ چاہو، ناپسند کرو، لیکن طلاق ہونے میں بہتری ہے۔ تمہیں تمہارے مزاج کے مطابق اچھی بیوی مل جائے گی، اسے کوئی اور اچھا خاوند مل جائے گا، لیکن ساری زندگی لڑائی جھگڑوں میں نہ گزارو، کیونکہ اللہ نے یہ رشتہ سکون کے لیے رکھا ہے، بربادی کے لیے نہیں رکھا۔ اللہ نے یہ رشتہ قائم کر کے آپشن بھی دے دیا، طلاق مرتان، بھئی طلاق کا بھی آپشن ہے۔ اگر تمہارے مزاج نہیں ملے، کردار اچھا نہیں ہے، معاملات ہیں، تو ساری زندگی کڑنے کی بجائے، لڑنے کی بجائے، اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کرنے کی بجائے راستے جدا کر لو، تمہیں بھی کوئی اچھا ساتھی مل جائے گا، اسے بھی، بات ختم۔ تو یہ اس آیت کا مطلب ہے، اس میں بہتری ہو سکتی ہے کہ تمہارا بھی مستقبل کو اچھا ہو جائے اور اس کا بھی اچھا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو چیزیں پسند ہیں، فرمایا کہ ان میں ایک عورت، ایک خوشبو اور ایک نماز۔ فرمایا یہ میری پسند ہیں۔ پسند سے مراد کہ میں ان سے دل سے وفا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بدبو نہیں آتی تھی، آپ گھر میں تشریف لاتے اتنے صفائی پسند تھے کہ آپ گھر میں آ کے بھی مسواک کرتے، کہیں میری بیویاں میرے منہ سے بدبو محسوس نہ کریں، حالانکہ آپ کا تو پسینہ بھی پاک تھا، آپ کا تو لعاب بھی مبارک تھا، یہ تربیت امت کی کر رہے تھے۔ اور ایک دفعہ جب کہہ دیا، دو بیویوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ شہد کھانے سے مہک آتی ہے ایسی جو پسند نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا اگر شہد سے بو آتی ہے تو میں آج اس شہد کو بھی اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بدبو گوارا، میں سمیل کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اللہ نے بعد میں کہا کہ جس کو رب نے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیوں کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ آپ وہ اچھے اچھے کام کریں کہ جس کا معاشرے سے تعلق ہے، آپ کے گھر سے تعلق ہے۔ اس کے بعد عدل و انصاف، یہ اس صورت میں ہے کہ جب دو بیویاں ہوں، تین ہوں یا چار ہوں، جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، لیکن یہ اس صورت میں بھی ہے کہ جب آپ کمبائن جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے فن کے ہو، پس تم نکاح کرو، ما طاب لکم، ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہیں، من النساء، عورتوں سے۔ یہاں پہ اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ چوائس بھی ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ بچپن کے رشتے ہوتے ہیں، بڑے بھائی کو اللہ نے بیٹا دیا، چھوٹے کو بیٹی دے دی، اور یہ آپس میں کہتے ہیں بھائی رشتے باہر نہیں کرنے، آج تمہاری میری، پہلا دن بچے کا، پہلا بچی کا، اور یہ منگنی ہو جاتی ہے۔ بڑے ہوتے ہیں، مزاج نہیں ملتے، ایک پڑھ جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ایک کا مزاج دینی ہے، ایک کا دنیاوی ہے، اور اب یہ کہتے ہیں بھئی ہماری پگ نہیں رہے گی، ہماری عزت نہیں رہے گی، ہم نے تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے عہد و پیمان کیے ہیں، اور یہ بیچارے ان کا نکاح ہو جاتا ہے، پھر ساری زندگی کی لڑائی جھگڑے وہ دیکھنا پڑتے ہیں، دلوں کے گیپ رہتے ہیں بیچاروں کی۔ اسی طرح 15-20 سال کی جوانی کی عمر گزری، اگر ایک دو بچے مل گئے، وہ جوان ہو گئے، یہ بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں، تو اس طرح دو خاندانوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پہ شریعت نے عورت کے لیے ولی کی ذمہ داری لگائی کہ ولی ہونا چاہیے، سرپرست ہونا چاہیے، وہاں پہ پسند کا بھی کہا، مرد سے بھی کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں، جو کوالٹیز تم چاہتے ہو، دین دیکھنا ہے، صلاحیتیں دیکھنی ہے، پردہ دیکھنا ہے، مال چاہتے ہو، کوئی برادری کی قید ہے، کوئی حسب نسب کا مسئلہ ہے، تم دیکھ سکتے ہو، جو تمہارے دل کو پسند لگے ان عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ طلاق کا تیر جائز تو ہے مگر یہ آسانی سے ہضم نہیں ہوتا، اس لیے بعد میں یہ نہ کہنا مجھے پسند نہیں آئی، چھوٹا سا جملہ تم بول کے طلاق دے دو، لیکن ایک عورت کی زندگی برباد ہو جائے، اس کی جوانی تو پلٹ کے نہیں آ سکتی، اس کا حساب کون دے گا؟ لہذا پسند نہیں آئی کا یہ جھگڑا پہلے ہی ختم کر لو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے بہترین جو نمونہ ہے وہ ہے کہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے بڑے بھائی بہنیں ہوں گی، ہم ان سے بات شیئر کر لیں اور اس طرح ہم اپنے پسند کے مطابق اپنے رشتے کا انتخاب کروا لیں۔ فرمایا کہ نکاح کرو کتنے؟ مثنا، 2، وثلاثا، 3-3، ورباع، اور 4-4، 2-2، 3-3، 4-4۔ اب یہاں پہ نا قرآن کی آیت سے ہمارے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی نکاح جو ہیں وہ ایک سے زیادہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں۔ بھئی کیسے؟ کہتے ہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے 2-2، 2-2 کتنے ہوئے؟
اچھا اللہ کہتا ہے تین 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 کتنے ہوئے؟ اللہ کہتا ہے چار چار کتنے ہوئے؟ 8 6 14 اور 4 18۔ تو کہتے ہیں کہ شادی 1 سے 4 تک اور نکاح جتنے مرضی۔ وہ آپ نے ایک مشہور و معروف آدمی کا انٹرویو بھی سنا ہوگا، وہ جعلی مفتی کا۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی تفسیر سمجھا دیں۔ آپ کے پاس ایک سردار آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارے نکاح میں عورتیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 10۔ آپ نے کہا یہ جہالت تھی، دور گزر گیا، اب تمہیں اجازت ہے 4 بیویاں ایک ٹائم میں رکھنے کی، 6 کو طلاق دے دو اور جو تمہیں 4 پسند ہے وہ رکھ سکتے ہو، 4 سے زیادہ ایک وقت میں نکاح جائز؟ بولیں۔ اب اس آیت کو سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک ہستی ہے، اس کے لیے 1 سے زائد نکاح ہو سکتے ہیں، اور وہ اجازت کس کو ملی؟ وہ خاصہ کس کا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی 13 شادیاں تھیں، 13 نکاح تھے، لیکن آپ کی وفا اپنی پہلی بیوی سے ایسی تھی، اس کا سلوک ایسا تھا جس نے خزانوں کے منہ کھول دیے، سونا چاندی زیورات لٹا دیے، گھوڑے اونٹ جو کچھ تھا سب لٹا دیا اسلام پہ۔ نام اس کا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اسلام کی پہلی خاتون ہے، اسلام قبول کرنے والی۔ ان کی موجودگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی، ان کی موجودگی میں۔ یہ آپ کی اس سے وفا تھی، لیکن آپ نے ان کے بعد جتنے بھی نکاح کیے یہ آپ کا خاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ اللہ نے آغاز ہی 2 سے کیا، لیکن ساتھ ہی کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم ڈرو اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً تو ایک ہی کافی ہے، او ما مالکت یا پھر جو مالک ہے، ایمانکم تمہارا دایاں ہاتھ، یعنی تمہاری لونڈیاں۔ اس وقت لونڈیوں کا رواج تھا، کہا پھر نکاح ایک ہی کرو، پھر لونڈیاں رکھ لو اور ان سے ضرورت پوری کر لو اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے۔ اب نا ایک بندہ تھا، تو اس کی بیوی سے بات ہوئی، دونوں میاں بیوی پڑھے لکھے تھے، عالم تھے۔ اس کی بیوی کہنے لگی بیچاری یار بات ٹیڑھی کرتی تھی، اس کے خامن نے ڈانٹنا، اس نے یہ حدیث سنا دینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، سیدھا کرنے چاہو گے ٹوٹ جائے گی۔ اب وہ ٹوٹنے کی دھمکی دیتی تھی۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ میں اس کو اب جواب کیا دوں۔ اس نے پھر یہ آیت پڑھ دی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس نے کہا بھی بات یہ قرآن حکم دیتا ہے اس بات کا بھی 2 نکاح کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، تو مجھے بھی یہ بات کا پتہ ہے۔ اچھا یہ جو آگے عدل کی بات ہے نا، جو لوگ عدل نہیں کرتے، پیسے میں، وقت میں انصاف نہیں کرتے، کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ایک حصہ مفلوج ہوگا۔ وہ بیچارے گرتے پڑتے رولتے ہوئے آئیں گے، اللہ ساری دنیا کے سامنے ان کا یہ حشر نشر کرے گا، ساری دنیا کے سامنے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف نہیں کرتے تھے۔ اچھا اب ہمارے یہاں نا یہ آیت جب آگے آیت آتی ہے نا فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا، ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں استغفر اللہ یا اللہ معاف کر دے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، ایک بندے نے موٹر سائیکل کار چلانی نہیں سیکھی، سڑک پہ روڈ پہ جانے سے پہلے ہی اس کو ڈرانا شروع کر دیں بھی وہاں پہ لال رنگ کے سگنل بھی ہوتے ہیں اور وہاں پہ بلو کلر کی وردیاں پہنے ہوئے سارجنٹ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ چلان بھی ہو جاتا ہے، گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ اس کو اس روڈ پہ آنے سے پہلے ڈرا دیں، وہ روڈ پہ آئے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور اگر وہ نیک نیتی سے، اس نیت سے کہ میں نے اپنی جان بچانی ہے، میں نے انسان بن کے ڈرائیونگ کرنی ہے، وہ روڈ پہ آ جائے تو وہ سگنل کی بھی پاسداری کرے گا، وہ بریکرز کی بھی پاسداری کرے گا، اور انشاءاللہ وہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ جو اس نیت سے دوسری تیسری شادی کرے کہ میں نے انصاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عدل کرنے کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ تو یہ انصاف کی نیت ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو ان ہے نا، یہ جو ضمیر ہے، یہ اندر صاف ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا کرے گا۔ اس کے بعد ایک حق ہے، ہمارا فرض ہے، وہ ہے اصلاح کریں۔ ہماری بیویوں سے ہمارا کسی بات پہ اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے کہ تم ان کی اصلاح کرو۔ اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون
تم ڈرتے ہو جن سے، نشوزہن جن کی نافرمانی سے، نافرمانی کا تعلق کسی بھی نافرمانی سے، مطلب انسان یہاں پر محنت کرنا چاہے، اپنی بیوی کو حکم دے کہ آپ میرے والدین کی خدمت کریں یا فرما برداری کریں، تو آج یہ بھی ایک جواب ملتا ہے کہ بھئی یہ کون سا فرض ہے، تو یہ جواب ملتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، خامند کی اطاعت کرنا فرض ہے اور اس کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ اگر خامند اپنی اطاعت میں یہ حکم دے کہ تم ان کا خیال کرو، تو چاہے یہ بالواسطہ تو تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن خامند کی اطاعت کے پیرائی سے یہ خدمت کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس کا تعلق کسی سے بھی ہے، کوئی بھی نافرمانی، عورت بات نہیں مانتی، اللہ کہتا ہے پہلا کام، پہلے انسان مارنا شروع کر دے، گالی گلوچ کر دے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ تہذیب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کتنا عجیب ہے کہ جو اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح مارتا ہے، بے دردی سے مارتا ہے، بے رحمی سے مارتا ہے، کافر رات کو ضرورت بھی اسی سے پوری کرتا ہے۔ فرمایا کہ کس منہ سے اس کے پاس جاتا ہے؟ یہ آپ نے ایک انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ اب نبوی طریقہ کیا ہے یہ سن لیں، اس کو فنگر ٹپس کر لیں، یاد کر لیں اچھی طرح۔ فرمایا فَعِظُوهُنَّ، پہلی بات تم ان کو نصیحت کرو، انہیں پیار سے سمجھاؤ کہ بھئی میرا تمہارا مقام اور منصب کیا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہاری کیا ہیں۔ انہیں کتابیں لے کر دے دو کہ وہ پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، سورہ النساء پڑھا دیں، النور پڑھا دیں، اس طرح کے کوئی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ پڑھا دیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نصیحت کی، وہ باز نہیں آئیں، پھر تمہاری نافرمانی، تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ، اور ان کو الگ کر جاؤ، فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں سے، تعلقات ان سے منقطع کر دو، ناراضگی۔ یہ بھی بڑا مؤثر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ آپ کی بیویوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ مال بڑا آ گیا، ہمیں بھی کچھ دیں، آپ کو یہ بات ناگوار گزری، آپ ان سے ناراض ہو گئے، 1 مہینہ کے لیے آپ نے اپنا بستر جدا کر لیا، اور جب واپس آئے تو اللہ نے کہا آپشن ہے تمہارے پاس دو، دنیا چاہیے کہ رسول چاہیے؟ کہا نانا ہمیں تو اللہ چاہیے، رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑا مؤثر طریقہ ہے، بندہ تھوڑا سا کنٹرول کرے، بس تھوڑا سا جذبات پہ کنٹرول کرے، مارنے پیٹنے سے کنٹرول کرے، اس بات پہ عمل کرے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، آپ نے سمجھایا بھی، باز نہیں آئی، بستر جدا کیے، باز نہیں آئی۔ اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو آپ مار سکتے ہیں، اس کی بھی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ چہرے پہ نہ مار۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ یہ جو آیا ہلکا پھلکا مار، اس مار سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اسے مسواک سے مار۔ صحیح حدیث، آپ نے مسواک نکالی، کہا ڈنڈے کی یا چمڑے کے اس چابک کی بات نہیں ہے، کہا یہ جو مسواک دیکھ رہے ہو، اپنی بیوی کو مارنے کی بھی نوبت آئے تو اتنے سے مسواک کے ٹکڑے سے مار سکتے ہو۔ اگر پھر بھی باز نہیں آئی، پھر قرآن کہتا ہے طلاق مرتان، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے سے لڑتے مرتے رہنا، اولاد کا بھی مستقبل خراب کرنا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ شادی بیاہ تو سکون کے لیے ہے، تم اپنے راستے جدا کرو، وہ اپنے، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے خیر کا ذریعہ پیدا کرے گا۔ فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر یہ تینوں آپشن استعمال کریں، پھر وہ اطاعت کریں، لائن پہ آ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ، تو نہ تم ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش کرو، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی جب عورتیں صحیح ہو جائیں، صحیح بات مانیں، پھر خواتین کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ سارے حقوق کیسے ادا ہوں گے، آپ یہ فرائض پورے کریں اور آپ کے گھروں میں سکون کیسے پیدا ہوگا۔ یہ جتنی باتیں ہم نے 40-50 منٹ کے سبق میں پڑھی، اس کے لیے بیوی کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ان کے والدین کے ساتھ ساتھ خامند کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں، آپ ایسے اچھے لیکچر سنا دیں، کلاسز اٹینڈ کروا دیں، آپ انہیں بکس لے کر کے دے دیں، صرف اپنی آخرت کی پرواہ نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو، تم بچاؤ، انفسکم، اپنی جانوں کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے، وقودھا، اور جس کا ایندھن ہے، الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر۔ کہا لوگوں اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو کہ جس کو بھڑکانے کے لیے جہنم میں اللہ تعالیٰ تیل نہیں پھینکے گا، پیٹرول کی سپلائی نہیں دے گا، گیس کی سپلائی وہاں پہ نہیں ہوگی،
کہا وہاں پہ پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے، جیسے جیسے انسان اس میں گرتے جائیں گے آگ بجھنے کی بجائے مزید دہکتی چلی جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے تم بچا لو اپنے آپ کو بھی اور اپنے، ہم نماز پڑھیں، ہماری بیوی بھی نماز پڑھیں، اپنی بیوی کا محاسبہ کریں، اس سے خیر خبر لیں نماز کی، قرآن کی۔ جب وہ قرآن پڑھے گی، نماز پڑھے گی، ذکر و اذکار کرے گی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، وہ دائرے میں رہے گی، اللہ سے ڈرے گی۔ اور جس گھر میں نماز ہی نہیں ہے، قرآن ہی نہیں ہے، اور ہمیں بھی اس کی پرواہ نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ شیطان آ برسے گا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزانہ رات کو پانی پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور وہ اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا؟ کوئی کہتا ہے میں نے کسی سے زنا کروایا، چوری کروائی، قتل کروایا، یہ کیا وہ کیا، کہتا ہے مزہ نہیں آیا، کوئی خوشخبری نہیں تم نے سنائی، بڑا کارنامہ نے کیا۔ ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے آج 2 میاں بیوی کی لڑائی کروا دی اور ان دونوں میں طلاق ہو گئی۔ فرمایا شیطان خوشیوں سے لوٹ پوٹ ہوتا ہے، وہ اسے سینے سے لگاتا ہے۔ یہ لڑائی اور جھگڑا یہ شیطان کو خوش کرنے کا اور رحمان کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تعلیم و تربیت اور ان کا محاسبہ کریں، اس کا بندوبست کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا اللہ راضی ہوگا، شیطان دور ہوگا اور یہ سارا سکون اور اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک دعا ہے آج کے سبق میں ہماری، وہ بھی ہمیں مسلسل پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کو یاد کر لیں، چلتے پھرتے پڑھیں۔ آپ کو آپ کی بیوی سے مسئلہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو گیا، خاموش ہو جائیں، زبان پہ تالا لگا لیں، گھر سے باہر چلیں، یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں۔ تشہد میں سلام سے پہلے جو دعائیں پڑھتے ہیں مستقل اس دعا کو حصہ بنا لیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، تو عطا کر ہمیں، من ازواجنا، ہماری بیویاں، وذریاتنا، اور ہماری اولادیں، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ کتنی پیاری بات، یا اللہ ایسی بیویاں ایسی اولادیں دے دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہے کہ صرف ان کا ہمارے ساتھ رویہ کردار ہی اچھا نہ ہو، بلکہ پیغمبر کی وہ حدیث پہ بھی عمل ہو کہ جب بندہ اپنی بیوی کی طرف دیکھے ہی تو خوش ہو جائے، اس کی ہر ادا سے، ہر کردار سے، اس کے ہر انداز سے۔ قرۃ اعین، ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ میں بے نمازیوں کا شوہر نہ ہوں، بے نمازی اولاد کا باپ نہ کہلواؤں، جہنمیوں کا باپ نہ کہلواؤں، بلکہ متقین کا امام کہلواؤں۔ کل قیامت والے دن بھی آواز پڑے یہ 10 بچوں کا باپ ہے، یہ 4 بیویوں کا خامند ہے، یا یہ 5 بچوں کا باپ ہے، لیکن یہ متقین کا امام ہے، اکیلا جنت میں نہیں جا رہا، پورا کنبہ جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔